بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کی ہے ایک معلم کو جن کا نام ہے امجد حیات سدوزئی۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ حالیہ جو اساتذہ کے درمیان کمپٹیشن کیا گیا اور انہوں نے تحصیل ڈیرہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ اساتذہ کے درمیان جو ہیلتھی کمپٹیشن ہوا ہے اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کرائٹیریا مقرر کیا گیا تھا۔ تو جناب امجد حیات سدوزئی صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اساتذہ کے درمیان کمپٹیشن کرایا گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا بنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ عرفان مغل صاحب۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے ایک معلم کو، مدرس کو مدعو کیا کہ ان کے انٹرویو کے لیے بہت شکریہ۔ سر، جیسا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ کمپٹیشن کے بارے میں، تو اس میں سر اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا تھا کہ کوئی بھی ٹیچر، ہر اسکول سے ایک ٹیچر اس میں حصہ لے سکتا تھا۔ سب سے پہلا ہمارا تحصیل سطح پر مقابلے ہوئے 5 تحصیلوں میں۔ اس میں جب تحصیل کی سطح پر مقابلہ ہوا تو اس میں ہمارا ایک ٹیسٹ لیا گیا جس میں MCQs ٹائپ پہ ٹیسٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈکلیمیشن یعنی کہ پبلک سپیکنگ تھی، کسی موضوع پہ آپ بات کریں، پریزنٹیشن تھی بالکل، اور اس کے علاوہ جو کوالیفیکیشنز تھی ٹیچر کی اس کے بھی مارکس تھے۔ تحصیل سطح پر ہر کیڈر سے، کیونکہ اس میں پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری اسکول اور اسی طرح سے PET جو تھے، ان 5 کیڈرز کو انہوں نے منتخب کرنا تھا۔ ہر تحصیل سے انہوں نے یہ 5 اساتذہ کو منتخب کیا۔ اس طرح سے ٹوٹل 25 اساتذہ جو تھے وہ ڈسٹرکٹ میں مقابلے۔ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول میں ہفتے کے دن ہوا۔ ان کو کیٹیگرائز کس طرح کیا گیا تھا؟ مطلب پرائمری ٹیچر، ہائی، مڈل، تمام ہائر سیکنڈری کیا کیٹیگری بنائی تھی؟ اس میں سر یہ تھا کہ ہر اسکول نے اپنے بیسٹ ٹیچر کو نامینیٹ کیا تھا۔ اس میں یہ آپشن نہیں تھی کہ چند اسکول بھیجیں گے یا کون سے اسکول بھیجیں گے، اوپن تھا ہر اسکول کے لیے، چاہے وہ پرائمری ہو، چاہے مڈل یا ہائر سیکنڈری۔ اب یہ ان کی ثوابدید تھی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز یا پرنسپلز کی کہ وہ کس کو بیسٹ ٹیچر اپنے اسکول کا سمجھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے نام بھیجے تھے، یہ نہیں تھا کہ خود کوئی ٹیچر کہے کہ میں اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں؟ اچھا، اسکول انتظامیہ کی جانب سے؟ اسکول انتظامیہ کی جانب سے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ڈسٹرکٹ سطح کا مقابلہ ہوا تو وہ ہمارا ہفتے والے دن آرمی پبلک اسکول میں ہوا، جو کہ ہماری آرمی اور محکمہ تعلیم کی معاونت سے ہوا۔ اس میں بھی طریقہ کار وہی تحصیل کی سطح والا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی انہوں نے کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے ایک تو ٹیسٹ MCQs ٹائپ رکھا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 3 ٹاپکس دیے تھے جن پہ ایسے ایک لکھنا تھا، جس میں مسئلہ کشمیر تھا، CPAC تھا، اور تعلیم کو بہتر کیسے کی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہی اساتذہ تھے جو 5 تحصیلوں سے نکل کر؟ جی ہاں، 25 اساتذہ تھے۔ ان کے مابین پھر مقابلہ وہ اسی کیڈر وائز ہوا۔ اس میں یہاں پر کیونکہ تحصیل سطح پر ہمیں یہ آپشن دی گئی تھی، حالانکہ کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا، وہاں پر یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر سب کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ تحصیل والا ہی طریقہ کار رکھا جائے گا، لیکن یہاں پر آرمی والوں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو 3 ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ باقی وہی کوالیفیکیشن کے مارکس بھی تھے۔ اگر آپ نے کوئی اور اچیومنٹ کی ہوئی ہے تو وہ مثال کے طور پہ جیسے میں اپنی بات کروں، میں گزشتہ 1 سال جو تھا وہ ہماری پرائمری ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کو PDD پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈے کہا جاتا ہے، اس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہا تھا۔ اسی طرح سے گزشتہ جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں نے الیکشن آفس کے ساتھ مل کے جو ہمارے ٹیچرز ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کی۔ اس کے بھی ایکسٹرا آپ لوگوں کو انہوں نے ایج دی ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی ساتھ دیا ہے۔ اچھا جی ہاں، اس کے علاوہ سہارا تنظیم ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی، تو ان کے ساتھ کولیبریشن میں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کے لیے ایک سلیبس بھی تیار کر کے دیا تھا۔ اور اپنے ایجوکیشن کے حساب سے میں نے، اور ہماری ایک ٹیم بنی تھی جب ہمارے ضیاء الدین صاحب DEO تھے، تو ہم نے پلاننگ آف سلیبس کی تھی۔ اس میں میرے ذمے جو تھا وہ پرائمری کلاسز کی انگلش تھی، جس میں ہم نے جتنے ہمارے تعلیمی دن ہوتے ہیں تعلیمی سال کے، اس حساب سے ہم نے ان کا سلیبس سلیبس تو ہمیں پہلے سے اسی طرح سے ملتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھانا ہے، آج کے دن میں کیا پڑھانا ہے،
ٹھیک ہے، اگلے دن کیا پڑھانا ہے، روزمرہ بنیاد روزمرہ پر بنیاد پہ ترتیب سے، تاکہ وہ ٹیچر کو آسانی ہو. اور اس میں ہم نے تھوڑی سی انوویشن کی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر سبق پڑھا کے اور آخر میں مشقی سوالات کروا دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کہ اس میں بچوں سے صرف وہی لکھنے اور یاد کرنے والا رٹے والا کام نہ ہو، ایسا کام ہو. مثال کے طور پہ اگر قائد اعظم کا سبق ہے ہم نے پڑھایا ہے، تو ہم بچوں سے کہیں کہ آپ کل قائد اعظم کی ایک تصویر ڈھونڈ کے اپنی کاپی پہ لگا کے آئیں. ٹھیک، تو بچوں کو پتہ بھی چلے کہ قائد اعظم کون تھے. بہتری لانے کے لیے. جی ہاں، اس طریقے سے پھر. اور اس وقت تو ہم نے بنایا تھا تو ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پہ ہم نے اس کو چلایا، پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کا کام ہوا. تو اور مطلب یہ چیزیں بھی اس میں کاؤنٹ ہوئی آپ جی ہاں، لوگوں جی ہاں، کے کریڈٹ میں. جی ہاں. اور اب آپ کو سن کر خوشی ہوگی، یہ ڈیرہ کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈیرہ کی ٹیچرز نے جو چیز تیار کی تھی وہ اس وقت پورے KPK صوبے میں محکمہ تعلیم نے رائج وہ کیا، خود سے اس کو رائج کیا. اس میں ٹھیک. تھوڑی سی ترمیم کی ہے لیکن پیٹرن وہی رکھا. پیٹرن وہی رکھے. یہ اور تو مطلب ایک ڈی خان کے لیے ڈی اے خان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں سے انیشیٹو لیا گیا. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے دوران اسکول کافی عرصہ بند رہے ہیں، تو انہوں نے سلیبس کو منیمائز کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے اسی پیٹرن پہ ہی منیمائز کیا ہے جو ہم نے جو آپ لوگوں نے تیار کر کے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کے درمیان ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوتا تھا، جی. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاک آرمی اور محکمہ تعلیم کے دونوں کے کوارڈینیشن سے اساتذہ کے درمیان کمپٹیشن کیا گیا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا اساتذہ میں بہتری آئے گی کام کے حوالے سے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز یا مدرسین ہیں، اس کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹراڈ، ہمارا پروفیشن جو ہے ڈاؤن ٹراڈن ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ باہر کی دنیا میں اس کو بڑی اہمیت بہت حاصل ہے اہمیت دی جاتی ہے ایجوکیشن سر. اور اساتذہ کو. جی بالکل بجا فرمایا. اب اصل یہ ہے بات کہ ٹیچر جو ہے وہ اس بات کا بھوکا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی مالی انعام دیا جائے. دیکھیں، کسی بھی فیلڈ میں آدمی کام کر رہا ہو، اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کی اپریسیشن کریں گے، جس طرح سے ہم اسکول میں بچے کو پڑھاتے ہیں، اگر ہم ایک تھپکی اس کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے، وہ اس کو آگے لے جاتی ہے. تو اساتذہ کو ذہن میں یہ لالچ تو نہیں ہوتا کہ مجھے شاباش ملے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اگر ہم کبھی کسی سے یہ بات کہتے ہیں قوم تیار کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ تو خود تو وہ آگے سے کہیں سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ پیڈ ہیں، آپ پیڈ ٹیچر ہیں. تو اس سے تھوڑا سا دل دکھتا ہے کہ جتنی بھی جام فشانی سے آدمی کام کرے اور آگے سے اس کو یہ جواب کی جائے. جی. تو یہ تو ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اساتذہ کا، اور انہوں نے مطلب ایک قوم تیار کرنی ہوتی ہے. جی. تو ان پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس پر اگر اساتذہ کو اس طرح ڈیگریڈ کریں گے تو یہ تو میرا خیال ہے ایک پازیٹیو پہلو تھا کہ اساتذہ کو انہوں نے مہمیز دی ہے کہ وہ اپنے کام کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے آج مجھے پرائز ملا ہے یا باقی میرے ساتھی ٹیچرز کو جو ملا ہے، تو دوسروں کو بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی اس طرح سے کام کریں، نہ صرف ہم اپنے سلیبس تک محدود رہیں کہ ہم نے طلبہ کو بس یہ پڑھانا ہے یا یہ میرا پیریڈ ہے بس میرا کام ختم. نہیں، لگے بندے نہیں ہونا، وہ لگا بندھا نہ ہو. تو ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. کیونکہ آج اسٹیشن کمانڈر صاحب مہمان خصوصی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس مرتبہ کیونکہ ہم نے پہلی مرتبہ کیا ہے، اگلی مرتبہ ہم تھوڑا سا اس کا کرائٹیریا چینج کریں گے، ٹیسٹنگ کا نظام ہم تھوڑا سا سخت کریں گے تاکہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہی ٹیچر اوپر نکال. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی نئے ٹیچر بھی تھے یا سینئر ٹیچر؟ کیا مطلب آپ لوگوں نے کیا دیکھا اوور آل پوری 5 تحصیلوں میں کمپٹیشن میں جو آئے ہیں؟ زیادہ تر جو اس میں تھے وہ جونیئر ٹیچر سامنے آئے ہیں، مطلب جن کی زیادہ سروس 6 7 8 سال تھی. غالباً سینئر ترین آپ؟ جی، میرے خیال میں ایک سینئر ترین تھا جس کو 31 سال تقریباً اس شعبے میں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے اساتذہ اس کمپٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا ہے، تو یہ محکمہ تعلیم کو اس کا کوئی ایج حاصل ہوگا یا اسکولوں میں بھی اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ بالکل. نئے آئے ہیں تو دیکھیں، ان کو اگر ایک نیا آدمی آتا ہے کسی بھی فیلڈ میں اور اس کو شروع میں ہی شاباش مل جاتی ہے تو اس کا شوق جذبہ کام کرنے کا بڑھ جائے گا. تو ظاہری بات ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ رو میں ہے رخش عمر، دیکھیے کہاں تھمے، نہات باغ پر ہے نپا ہے رکاب میں. ہمارا تو وقت گزر چکا، تو اب نئی نسل نے آگے آنا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو اگر اپریشیٹ کیا جائے گا
دوسرے نوجوان بھی آگے آئیں گے. ماشاء اللہ یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اب ہمارے پرائمری اسٹینڈرڈ میں بھی PhD تک تعلیم یافتہ ٹیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہمارے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ابھی حالیہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں اساتذہ یہ کافی ویل ایجوکیشن. اچھا یہ تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ اس حوالے سے کچھ اعتراضات بھی کچھ لوگوں کے سامنے آ رہے تھے, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, یا اس کے پیچھے پس پردہ کیا باتیں تھیں کہ اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ اس میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے؟ دیکھیں سر, اس میں بات یہ تھی کہ ایک یہ جب کمپٹیشن شروع ہوا ہے تو اس کے لیے محدود وقت تھا, یعنی کہ جمعہ والے دن 6 تاریخ کو ہونا تھا یہ مقابلہ تحصیل سطح پہ, اور 4 تاریخ کو بلکہ 4 تاریخ کو ہمیں میسیجز کیے گئے, 5 تاریخ کو انہوں نے کہا نامینیٹ کریں. ایک دن کا تھا, ایک دن کا گیپ تھا. پھر جب ہم لوگ وہاں پہنچے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ میں تحصیلدار اسماعیل خان کی بات کروں, کیونکہ اس میں اسکول بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ ہیں. میں آپ کو مڈل اسکولوں کی بات کروں تو 54 مڈل اسکولز اس میں ہیں. تو ظاہر جی اس تحصیل میں پھر اس طرح سے پرائمری اسکولز ہیں, ہائی اسکول, ہائر سیکنڈری اسکولز. آپ ڈیرہ سٹی کے اندر دیکھ لیں کتنے ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں. تو ان کا پھر ایک دم سے آنا, اور ظاہری بات ہے جب اتنی زیادہ تعداد ہو, ٹیسٹ تو ہو جاتا ہے ریٹن ایک ہی ٹائم میں ڈیوریشن میں, لیکن جو ڈکلیمیشن یا پبلک اسپیکنگ تھی اس میں ظاہری بات ہے وہ ان کو محدود ٹائم دینا تھا, کیونکہ وقت پھر بہت زیادہ, کیونکہ ان کو رزلٹ دینا, تھوڑے وقت میں انہوں نے اپنے نتائج دینا تھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اس کو نئے اساتذہ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں ان کو سیکھنے کے عمل میں بہتری آئے گی, اور آگے چل کر وہ معاشرے کے لیے یا اپنے اسکولوں کے لیے کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ بالکل دیکھیں جی, جب یہ مقابلہ ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹیسٹ تھا, پبلک اسپیکنگ تھی, اب جب یہ چیز اس چیز پہ مجھے انعام ملے گا, یہ چیز مجھے آگے لے کے آئے ملے گی, تو میں اپنے طلباء کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی ان چیزوں میں آگے ہیں. ٹھیک ہے, اساتذہ کا جی یہ ذوق و شوق ہے وہ طلباء پہ بھی منتقل کریں, وہاں پر بھی وہ اس کو منتقل کریں گے, تو ظاہری بات ہے جب دوسرے دیکھیں گے تو وہ بھی اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, آپ نے ڈی اے خان تحصیل میں پہلی پوزیشن حاصل کی, کتنے اساتذہ نے ڈی اے خان تحصیل سے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا, کتنے میں آپ مطلب نکھر کر سامنے آئے؟ تقریباً سر اس میں جو تھے 70+ اس میں تھے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہماری تحصیل میں اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہاں پر جاتے ہیں. کئی لوگوں کو شاید واٹس ایپ وغیرہ یوز نہیں کرتے, شاید ان تک میسیجز نہ پہنچے ہوں. ٹھیک ہے, تو 70 مطلب یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, 70 اساتذہ میں سے آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کیا. اچھا, آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے اساتذہ کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سر یہی کہوں گا کہ جو بھی معلم ہے, مدرس ہے, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو صرف اپنے آپ کو محدود نصاب تک نہ کریں کہ طلباء تک ہم نے صرف نصاب منتقل کرنا ہے, بلکہ طلباء کی کردار سازی میں آگے آئیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اور ظاہری بات ہے جس بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اگر ہم نے ملک کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر معلم کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے طلباء کو اس طریقے سے کردار سازی کرے کہ وہ جب باہر آئے تعلیم یافتہ ہو کر تو ملک کے لیے سود مند ثابت ہو, باوقار شہری ہو, پاکستان کا نام پوری دنیا میں. نصاب کے ساتھ ساتھ مطلب ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی, ہم نصابی میں بھی اس کی کردار سازی بھی اور عربی طور پر بھی ہو. جی ہاں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اساتذہ اپنا کردار اس قسم کا رکھیں کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں. وہ کہتے ہیں بقول شاعر کے, سینچا ہے اس باغ کو لہو سے تو نے اپنے, سینچا ہے تو نے باغ کو لہو سے اپنے, تیری خوشبو تیرا باغ ہمیشہ مہنگے. بہت شکریہ امجد حیات سدوزئی صاحب. بلکہ ایک اور بھی میں آخر میں جاتے جاتے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کمپٹیشن ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے اساتذہ کی پرفارمنس میں؟ ہاں بالکل, اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. اب یہ آرمی نے تو آج ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ ساتھ کریں گے, لیکن میرے خیال میں کیونکہ ہمارا محکمہ بھی اس میں ساتھ تھا تو محکمے کو اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ٹیچرز سے رائے لیں
کہ اس کمپٹیشن کو بہتر کس کس طرح طریقے سے بنایا جا سکتا ہے محدود وقت، کیونکہ اس مرتبہ جو محدود وقت تھا یہ شکایت نہ ہو، یا بعض اساتذہ نے کہا کہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا، یا اگر ہم بولے ہیں تو 1-2 منٹ میں کیسے بندہ اپنے ایکسپریشن کیسے ہوگا، جج بھی نہیں ہو سکتا. جی. تو مطلب ہے کہ ان کے اعتراضات اس حد تک تو ویلڈ تھے، لیکن کیونکہ پھر ٹائم کی نزاکت تھی، وقت کی نزاکت تھی، کیونکہ انہوں نے فوراً ریزلٹس بھی دینے تھے، کیونکہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ لیول کا ہوا ہے مقابلہ تو اس کے ریزلٹس بھی ہمیں کل صبح 10 بجے ملے. حالانکہ مقابلہ پرسوں ہوا تھا، لیکن وہ آرمی والوں نے کل ڈی او آفس میں پہنچائے اور ہمیں کنوے ہوئے. چلو یہ ایک پہلی انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے، تو انشاءاللہ اس میں مطلب بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی معلم امجد حیات سدوزئی صاحب کی. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اساتذہ کے جو درمیان کمپٹیشن کیا گیا ہے وہ کس طرح کیا گیا ہے، اور کن کن علاقوں کے اساتذہ جو ہیں وہ نکل کر آئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کی تقریباً 5 تحصیلوں سے 25 اساتذہ کو منتخب کیا گیا، اور امجد حیات سدوزئی صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اساتذہ نے جو نصاب اور سلیبس ترتیب دیا تھا اس کو صوبے میں بھی رائج کیا گیا، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.